ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک غلام کی ضرورت تھی۔ پہلے کے دور میں غلام رکھے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے۔ وہ بازار گیا جہاں غلام فروخت ہوتے تھے، ایک شخص اپنا غلام بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا کہ یہ غلام بہت محنت کرتا ہے، بہت مضبوط ہے، لیکن صرف اس میں ایک خرابی ہے۔ اس شخص نے اس کے مالک سے پوچھا کہ بتاؤ اس میں خرابی کیا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ ایک کی بات دوسرے کو پہنچاتا ہے، یہ چغل خور ہے، اس کی بات سن کر اس کو پہنچائے گا، اس کی بات سن کر اس کو پہنچائے گا۔ اس شخص نے جب اس کی تعریفیں سنی اور ساتھ میں یہ عیب بھی سنا تو سوچنے لگا کہ لگتا تو اچھا ہے، دکھنے میں ہے بھی مضبوط، قد کاٹ والا بھی ہے، یہی مسئلہ ہے نا، کوئی بات۔ اس نے اس کو خرید لیا، اپنے گھر لے آیا، گھر لا کر اس نے اس کو کام پہ لگایا تو واقعی کام میں تو بڑا مضبوط تھا، جو کام بولو کر لیتا تھا، ہر کام میں آگے آگے بڑھتا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا، اس نے اپنے مالک کا بڑا اعتماد حاصل کر لیا۔ ایک دن اپنے مالک سے کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کیا؟ کہہ رہا کہ آپ کی جو بیوی ہے یہ آپ سے سیٹ نہیں ہے۔ اب جیسے یہ بات سنی تو وہ آدمی بڑا حیران ہو گیا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا بس آپ تو کام کاج پہ چلے جاتے ہیں نا، سارا دن تو میں رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کس کس سے اس سے رابطے ہیں، اور یہ وہ کر کے اس نے کچھ باتیں اس کو پٹی پڑھائی، اور یہ جو ہے نا یہ آپ کو قتل کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ کسی دن آپ کو پار کر دے گی اور آپ کا سارا مال لے کر یہ اپنا دوسرا گھر بسا لے گی۔ اس طرح کی جب باتیں اس نے سنی تو وہ تو ہکا بکا رہ گیا، اس کی تو ہوائیں اڑ گئیں کہ یہ کیا ہو گیا میرے گھر میں۔ آپ تیار رہنا، کسی دن بھی رات میں یہ آپ کا کام پورا کر دے گی۔ پھر وہ کچھ وقت گزرا کہ اس کی بیوی کے پاس پہنچا،
اور بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے تم سے بڑی ہمدردی ہے، تمہارے بچوں کو دیکھ دیکھ کے مجھے تو تم پر بڑا ترس آتا ہے۔ اب بیوی بڑی حیران، کہ کیوں، کیا ہوا؟ کہ یہ جو تمہارا شوہر ہے نا، یہ دوسری عورتوں میں بڑی دلچسپی لیتا ہے، اور مجھے تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ نبھائے گا نہیں، یہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ اب عورتیں ویسی کمزور ہوتی ہیں، اس نے یہ جو سنا تو وہ تو پریشان، اب میں کیا کروں؟ کہ بس مجھے تم سے بڑی ہمدردی ہے، اور میں تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں، کچھ سوچتا ہوں، میرے ایک دو ہیں جاننے والے، میں بتاتا ہوں تمہیں کوئی ایسا عمل کہ جس کے سبب تمہارا شوہر تمہارا ہی ہو کر رہے گا، کہیں ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ نہیں نہیں، تم میری ضرور مدد کرو۔ اس طرح سے ان دونوں کے دلوں میں اس نے وسوسے ڈالے۔ کچھ دن گزرے کہ ایک دن عورت سے کہنے لگا کہ مجھے ایک عمل پتا چلا ہے، اگر تم یہ عمل کر لو تمہارا شوہر جو ہے نا وہ بچ سکتا ہے۔ کہ کیا، جلدی بتاؤ۔ کہ مجھے کچھ پڑھائی ملی ہے، میں پڑھائی کروں گا، لیکن مجھے اس کے لیے تمہارے شوہر کی گردن کا ایک بال چاہیے۔ وہ عورت بڑی حیران ہو گئی کہ گردن کا بال کیسے ملے گا؟ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، رات کو جب یہ سو رہا ہو، یہ میں اس طرح لایا ہوں، خالی تم ایک بال کاٹ لینا اور مجھے دے دینا، میں اس بال پر پڑھائی کر دوں گا، تمہارا شوہر کہیں نہیں جائے گا۔ عورت بیچاری اس کی باتوں میں آ گئی، اس نے اس طرح لے کر رکھ لیا۔ اب یہ پہنچا اس کے شوہر کے پاس اور کہنے لگا میں نے جو تمہیں کہا تھا نا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، تو آج رات بڑا سنبھل کے سونا، کیونکہ آج رات جو ہے نا وہ تمہاری گردن پر چھری پھیرنے آئے گی۔ اگر آج تم سو گئے تو سمجھ لو تم صبح اٹھو گے نہیں۔ اس طرح سے اس کو ڈرا دیا۔ اب رات ہوئی، شوہر بستر پر لیٹا، لیکن ظاہر ہے جس کو یہ پتا ہو کہ اٹیک ہونے والا ہے تو اس کی نیند کہاں سے آئے گی؟ وہ آنکھیں بند کر کے جھوٹ موٹ سویا رہا، لیٹا رہا۔ یہاں بیوی شوہر کی ہی محبت میں کہ یہ میرا شوہر مجھے اور میرے بچوں کو چھوڑ کر نہ جائے، اس چغل خور کی باتوں میں آ کر جب اس نے محسوس کیا کہ اس کا شوہر سو گیا ہے تو اس نے اس کا گردن کا بال لینے کے ارادے سے اس کے قریب گئی، اور جیسے ہی اس نے اس طرح اس کی گردن پر رکھا تو شوہر تو ویسے ہی جاگ رہا تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ میرے گردن پر اس طرح پھیرنے کے لیے آئی ہے۔ اس نے بڑی تیزی کے ساتھ وہ اس طرح پکڑا اور اپنی بیوی کے گردن پر پھیر دیا۔ بیوی مر گئی، شوہر کو بھی جیل ہو گئی۔ ایک ہنستا بستا گھر کسی چغل خور کی چگلیوں کی نظر ہو گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو آپس میں لڑوانے سے باز نہیں آتے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے دلوں میں اس کی خوشیاں ہوتی ہیں اور وہ اس کی ایک لذت اٹھاتے ہیں کہ جب وہ کسی میں پھوٹ ڈلوا دیں۔ ایک دکان چل رہی ہو، ایک سیٹ دکان چلاتا ہو اور اس کے ملازم بڑی تندہی کے ساتھ کام کر رہے ہوں، کہ شیطان کسی کے دل میں ایسی باتیں ڈالتا ہے جس سے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، اس کے جو ملازم ہیں یہ آپس میں لڑ پڑے۔ یہ جو گھر جس میں ہنستا بستا گھر ہے، ایک شخص کے 6 بیٹے ہیں اور 6 کے 6 بیٹے اس کے ہاتھ چومتے ہیں۔ ایک عورت ہے جس کی 4 بہویں، وہ 4 بہویں اس کا خیال کرتی ہیں۔ ایک ماں ہے جس کے بچے اس ماں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ تو کئی ایسے معاشرے میں لوگ نظر آتے ہیں کہ جو ان کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، اور شیطان اس وقت ان لوگوں کے ذریعے اس ہنستے بستے گھر، کاروبار، جو بھی معاملات دیکھیں اس کو منتشر کرنے، تباہ کرنے، برباد کرنے، پھوٹ ڈلوانے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کرتا رہتا ہے۔ اور ایسے لوگ بظاہر معاشرے میں کامیاب بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بھائی بہنوں کی نہیں بن رہی، بہن بہن سے نفرت کر رہی ہے،
ماں بچوں سے بات نہیں کرتی تو باپ اور بیٹوں کی لڑائیاں ہوئی ہیں، پڑوسی سے سیٹ نہیں ہے، کاروبار میں جو آپس میں مارکیٹوں میں محبتیں پیار الفتیں تھیں آج یہ نظر نہیں آتی، اور شیطان مکار عیار یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے معاملات کرانے میں کامیاب نظر آتا ہے۔ تو یہ اگرچہ موضوع بہت طویل ہے، لیکن آج میں جن باتوں پر عرض کر لوں گا چند باتیں، وہ میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوانا یہ بڑا مذموم عمل ہے۔ حدیث پاک سنیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے، ان لشکروں میں ابلیس یعنی شیطان کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے، یعنی اس کے لشکر کے جو چیلے ہیں، جو اس کے معاون بنتے ہیں، جو اس کے جا کر کام کرتے ہیں، اس میں شیطان کے پاس اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ فتنے باز ہوتا ہے۔ اس کے لشکر میں ایک آ کر کہتا ہے میں نے ایسا ایسا کیا، شیطان کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ ایک اور لشکر میں آتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں نے جدائی نہ ڈال دی۔ یہ سن کر ابلیس شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو کتنا اچھا ہے، اور اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ گویا شیطان ایسے اپنے معاون کو پسند کرتا ہے جو میاں بیوی میں جدائی ڈلواتے ہیں۔ تو آج آپ دیکھیں معاشرے میں طلاق، اس کا ریشو کتنا عام ہے، کتنا عام ہے۔ جتنی شادیوں کا رسمیں نظر آ رہی ہیں ایسے ہی آپ کو یہ طلاق کے بھی معاملات نظر آتے ہیں، اور طلاق اکثر بہت سارے فسادات کی جڑ بن جاتی ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، الفتیں چاہتیں یہ سب ختم ہو جاتی ہیں، اور آپس میں لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو شخص ناحق زوجین یعنی میاں بیوی میں جدائی کی کوشش کرے وہ ابلیس کی طرح مجرم ہے۔ جو شخص میاں بیوی کے درمیان جدائی کرنے کی کوشش کرے وہ شیطان کی طرح مجرم ہے، کیونکہ یہ جو طلاق دی جاتی ہے، یہ جو فساد ہوتے ہیں، تو شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنیے کہ حلال چیزوں میں خدا کے نزدیک زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے، اور علامہ طیبی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں طلاق مشروع ہے، یعنی دیں گے تو ہو جائے گی، مگر اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، جیسا کہ بغیر عذر شرعی کے فرض نماز گھر میں پڑھنا، غصب شدہ زمین میں نماز پڑھنا، ان دونوں صورتوں میں نماز تو ہو جائے گی مگر اس طرح کرنے والا گناہگار ہوگا۔ اسی طرح جمعہ کے دن اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرنا کہ یہ خرید و فروخت ہو جائے گی مگر کرنے والے گناہگار ہوں گے۔ تو فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ بلا وجہ شرعی طلاق دینا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند اور مبغوض اور مکروہ ہے۔ تو یہ معاشرے میں اس قدر تیزی کے ساتھ طلاق کا ریشو یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق 2012 سے 2017 5 سال کے درمیان ہمارے وطن عزیز کے صوبہ پنجاب کے 36 اضلاع میں 36 ضلعوں میں خلا یا طلاق کے 4,78,130 کیسز یہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ آپ سوچیں ایک پنجاب جس کے صرف 36 اضلاع کتنے کیس 5 سال میں 4,78,130، یعنی اگر آپ تقسیم کریں 365 سے کہ 365 کے دن کتنے ہوئے تو شاید یہ دن آپ کے یوں سمجھیں کہ
700 तकरीबन ये 1800-1900 दिन बनेंगे, यानी 1800-1900 दिनों में तलाकें कितनी हुई हैं, यानी केसेस रजिस्टर्ड हुए 4,78,000, यानी 1900 दिनों में 5 लाख ये तलाक के केस रजिस्टर्ड हुए, जिसमें 20% 20% ये सिर्फ फैसलाबाद और लाहौर के अजला की रिपोर्ट हुए। पंजाब के 36 अजला से साल 2012 में 63,734, 2013 में 69,126, 2014 में 74,619, 2015 में 77,327, 2016 में 93,507 और 2017 में 99,599 जोड़ों ने अलहदगी इख्तियार की है। सिर्फ पंजाब में एक साल के अंदर 1 लाख शादीशुदा जोड़ों ने आपस में तलाक कर ली। आप सोचें, गौर करें, ये तलाक देने वाले तलाक दे देते हैं, बच्चों का क्या होगा? आप देखें, फी जमाना एक फैमिली जब अपना वक्त गुजार रही है, अरे आज अगर हमसे अपनी फैमिली का गुजर बसर नहीं हो रहा, इस घर में अगर उसकी बेटी अपने बच्चों समेत आ जाएगी, वो घर का लोड बढ़ेगा। एक भाई के घर अगर उसकी बहन आ जाए, उसका लोड बढ़ जाएगा। आप बताएं, मुआशरे में इसकी कितनी खराबियां हैं। आज का एक बाप अपनी सगी औलाद को टाइम नहीं देता, उसके घर में अगर उसकी बहन अपने बच्चों समेत आ जाएगी, उन बच्चों की परवरिश कौन करेगा? उन बच्चों की तरबियत कौन करेगा? उनके अखलाकियात कहां से सुधरेंगे? ये देखें, फिर नौजवानों में करप्शन, इनकी डकैतियां, और इसी तरह लड़कियों के अंदर बेहयाई, बेराहरवी, इन सब के मामला। रीजन क्या बनता है? आपस में फूट डलवाना, आपस में ना इत्तेफाकी करवाना। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तलाकें क्यों होती हैं? एक दूसरे के खिलाफ इसमें भड़काया जाता है। यानी यूं समझ लीजिए कि आजकल के जो बड़े हैं ना, इनको बदकिस्मती से बड़ा बनना भी नहीं आता है। भाई बच्चे तो लड़ते हैं ही ना, ये तो माँ बाप के अंदर होता है, ये तो बड़ों के अंदर होता है कि वो आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसे करवाते हैं। आज कहां किसी को पड़ी है? अगर किसी को पता चले कि कोई लड़की अपने माँ के घर रूठ कर बैठ गई, खानदान का आखिर वो कौन बड़ा है जो उसको कहे कि चल मेरे साथ, चल मैं बिठाता हूं तेरे घर में? बड़े बनकर बात करने की अहमियत कहां है? कौन टाइम निकालेगा? इस माशरे के इस सुलगते हुए मौजू पर आखिर कौन हाथ रखेगा? हमारी आंखें फट जाती हैं कि क्या हो गया। अरे 1 लाख खानदानों का अलग होना, आप सोचे तो सही, उस माशरे को कितना बड़ा डैमेज करेगा ये। 1 लाख शादीशुदा जोड़े आपस में हट गए, शादियां नहीं हो रही, एक तो रिश्ते नहीं आ रहे, फिर रिश्तों के बाद जहेज, फिर इनकी तकरीबात, इनके अखराजात, साल हा साल के इंसान कोशिशों के बाद तो अपनी बेटी की शादी करता है, अपनी बहन की शादी करता है। इस शादी के बाद अगर चंद दिनों के बाद ये बहन वापस आ जाए, बेटी वापस आ जाए, हंसता बसता घर हो, 2-3 बच्चे हो जाए, वो बच्चों समेत आ जाए, आप बताएं कैसे माशरे का ये सुधारा होगा? इस मौजू को इंतहाई सेंसिटिव, बहुत ही हुसास मौजू है ये, इस पर बड़ी तवज्जो फरमाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है, जो किसी शख्स की बीवी को उसके खिलाफ भड़काए, मैं उनसे कहूंगा कि जो इस मामले में अपनी तबीयत को बिल्कुल अपने आप को चेक कर ले। मैं आपसे कह रहा हूं, जो बैठे, यानी ये समझ ले मैं अपने आप से कह रहा हूं, हर कोई अपने आप को सुने, मदनी चैनल के नाजरीन नाजरात सब अपने बारे में सुने कि मैं आपसे कह रहा हूं, अपने आप को चेक करें। इन बातों को सुनकर किसी और की तरफ तवज्जो ना करें कि हाँ हाँ उसकी माँ ने ऐसे ही कहा था, उसके बाप ने ऐसे ही कहा था। अरे मैं अपने जुमले नोट करूं कि कहीं मेरी गुफ्तगू में तो कोई ऐसी बात नहीं, कहीं कोई मैंने तो ऐसा जुमला नहीं कहा था जिससे उसका घर बर्बाद हो गया। अगर मैं चाहता इसका घर में संभाल सकता था, अगर मैं चाहता इस लड़के को मैं समझा सकता था, इस लड़की को मैं समझा सकती थी। हर कोई गौर करे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो किसी शख्स की बीवी को उसके खिलाफ भड़काए वो हम में से नहीं। जो किसी शख्स की बीवी को
اس کے خلاف بھڑکائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں خاوند بیوی میں فساد ڈالنے کی بہت صورتیں ہیں۔ عورت سے خاوند کی برائیاں بیان کر کے دوسرے مردوں کی خوبیاں ظاہر کرے کہ تیرا شوہر تیرا کیا خیال کرتا ہے، دیکھ۔ جیسے بعض مائیں بھی ایسی نادان ہوتی ہیں، بھائی آپ نے اگر 4 بچیوں کی شادی کی ہے تو ہاؤ کین اٹ پاسبل یار کہ ایک ہر گھر ایسے ہی اچھا چلے گا؟ بھائی آپ کی بھی تو بہنیں تھیں، آپ کی ایک بہن کار میں گھومتی ہے، آپ نے تو آج تک موٹر سائیکل بھی نہیں خریدی، تو اپنے گھر کا حال بھی تو دیکھو نا۔ آج آپ اپنی بیٹیوں کو تصور کراتے ہیں کہ تیری فلاں بہن کو دیکھ، عید پہ کیسا جوڑا خرید کر دیا، تیرے شوہر نے تجھے کیا دیا، وہ گیا عمرے پہ اس کے لیے لاکٹ لے کر آیا، تیرے کے لیے کیا لے کر آیا، اس کا دیکھ فرنیچر کیسا سیٹ کیا، تیرے لیے کیا کیا، تیرے بچوں کا خیال نہیں کرتا ہے، تیرے بچوں کا یوں نہیں کرتا ہے۔ آپ سوچیں یہ آپ کے جملے کیا کر رہے ہیں، یہ کسی کے گھر کو توڑ رہے ہیں۔ آپ کا یہ جملہ، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ عورت کا دل کچی شیشی کی طرح کمزور ہوتا ہے، عورت کا دل کچی شیشی کی طرح کمزور ہوتا ہے، یا ان میں اختلاف ڈالنے کے لیے جادو تعویذ گنڈے کرنا یہ سب حرام ہے۔ آپ سوچیں، آپ ایسے باباؤں کی بھی کمی نہیں ہے، یہ کالے بابا عورتوں کی بھرمار لگی پڑی ہے، اس کا دل لبھانے کے لیے، اس کو سیٹ کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا حساب کتاب کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے، اپنی گفتگو کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری گفتگو کسی کے گھر کو توڑ تو نہیں رہی، کسی کے گھر کو توڑ تو نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، بچی آئے گی آپ کے گھر میں، آپ کو آ کر بتائے گی کہ بس آپ نے کہاں شادی کر دی، جب بھی میں جاتی ہوں ساس کا منہ پھلا ہی رہتا ہے، میری جو طلاق والی نند ہے وہ مجھے کوسنے دیتی رہتی ہے، دوسری بہو کو بڑا بنایا ہوا ہے، مجھے لفٹ ہی نہیں کراتی ہے، بڑی اکھڑ ہے، میری ساس تو بڑی بدمزاج ہے، ہر وقت حکم چلاتی رہتی ہے۔ یہ آ کر آپ کو کہے گی کہ میری ساس ڈانٹتی رہتی ہے، تو ماں کہے نا کہ بیٹا کیا میں نے تجھے بہت پیار محبت سے رکھا ہے، کیا میں نے تجھے کبھی کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی تھی، شادی سے 2 دن پہلے تو میں نے تجھے مارا تھا، تو بھول گئی، تیری ساس تو تجھے مارتی نہیں ہے، میرے ہاتھ کی تو تُو نے پٹائی کھائی ہے۔ ایک لڑکی جو ہے ناراض ہو کر اپنے گھر آ گئی، چند دن گھر میں رہی۔ ایک دن باپ نے کہا کہ بیٹا آج میرے لیے ناشتہ بنا دو نا۔ جی جی ابو۔ بیٹا ایک انڈا اور ایک آلو یہ لو اور 20 منٹ تک پانی میں بوائل کر دو، اس کو بوائل کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اب لڑکی جو اپنی سسرال سے لڑ جھگڑ کر آئی تھی، باپ نے کہا تو اس نے فوراً انڈا لیا، آلو لیا، پانی میں ڈالا، 20 منٹ تک بوائل کیا۔ بوائل کرنے کے بعد اس نے دونوں چیزیں باپ کو پیش کر دی۔ باپ نے اس کو بٹھایا اور کہا کہ بیٹا دیکھو، تم نے پانی میں 20 منٹ تک آلو بھی ڈالا، انڈا بھی ڈالا۔ انڈا لیکوڈ ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، 20 منٹ پانی میں رہا، سخت ہو گیا۔ آلو سخت ہوتا ہے، اسی پانی میں رہا، مگر دیکھو یہ نرم ہو گیا۔ تم اپنے بارے میں سوچو کہ انڈے کی طرح سخت ہونا چاہتی ہو یا آلو کی طرح نرم؟ ایک ہی جگہ پر وقت گزارا ہے دونوں نے، لیکن ایک نرم تھا سخت ہو گیا، دوسرا سخت تھا نرم ہو گیا۔ تو حالات ہر ایک کے ساتھ گزرتے ہیں۔ آج کی جو بہو ہے وہ کل کی ہونے والی ساس ہے، آج کی جو بیٹی ہے یہ کل کی ہونے والی ماں ہے۔ یہ سب حالات سامنے آتے ہیں۔ آج جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے۔ ہم دیکھیں، ہم اگر اپنے والدین سے ادب احترام محبت کریں گے، ہماری اولاد ہماری محبت کرے گی۔ آج آپ ساس ہیں،
آپ کی بیٹی آپ کے سارے معاملات دیکھ رہی ہے کہ وہ اپنے بہو کے ساتھ کیسا کرتی ہے، وہ جا کر یہی تربیت کرے گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ افراد جو اس طرح کی طبیعت رکھتے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر کبھی بھی ایسا فیل ہوا ہے توبہ بھی کریں، اور پھر دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کریں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ معاملات کیے۔ آپ سوچیں، غور کریں یار، 20 سال پرانے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، بچے رل جاتے ہیں یار، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے ان کو، شوہر ترم خان بن کے طلاق دے کے نکل جاتا ہے، آپ سوچو 5 بچوں کو لے کے جائے گی کہاں؟ ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ آپ تو ہو سکتا ہے اپنے مال، اپنی شہرت، اپنی معاملات کی وجہ سے آپ دوسری شادی کر لیں گے، اس عورت کا کیا ہوگا؟ ان بچوں کا فیوچر کیا ہوگا؟ ان سب باتوں سے معاشرے میں زبردست خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان سے بچائیں۔ پھر اسی طرح میاں بیوی کو بھی چاہیے یہ محتاط رہے کہ کسی کی باتوں میں نہ آئے۔ گھر کا کوئی فرد ہو، جب بھی شوہر کے سامنے بیوی کی برائی کرے آپ خاموش کرائیں، بیوی کے سامنے شوہر کی برائی کرے آپ خاموش کرائیں۔ انہیں چاہیے کہ حکمت عملی سے روک دیں کہ لگائی بجھائی کرنے والوں اور چوروں چغل خوروں سے بھی بچیں، کہ یہ محبتوں کے چور ہوتے ہیں، یہ جو ایک دوسرے کی باتیں ادھر ادھر پہنچاتے چغل خور ہوتے ہیں، اور یہ کبھی سچے نہیں ہوتے، کبھی سچے نہیں ہوتے۔ ان کی مطلب آپ خود سوچیں، اگر آپ ایک بیوی اگر یہ کہتی ہے شوہر سے کہ آپ میرے لیے کیا کرتے ہو، آپ ایمانداری سے سوچیں کہ ایک دن اس موسم میں ایک دن آپ نکل جائیں کسی کام سے دوپہر میں، عورتوں کو چونکہ اکثریت عورتوں کی گھروں سے کم نکلتی ہے، اب اس موسم میں اگر ایک دن باہر گزر کر آ گئی، آپ سوچیں کہ سارا ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ گھر سے باہر نکلی، آپ کو موسم نے ایفیکٹ کیا، گرمی لگی آپ کو، گھر کی کھڑکی کھولی ایک دم لو کے تھپیڑے آ رہے ہیں، آپ سوچیں کہ آپ کے بچوں کے ابو سارا دن باہر رہتے ہیں، آپ نے تو کہنے کو کہہ دیا کہ تم کیا کرتے ہو، لیکن آپ سوچیں کہ ایک 10-12 گھنٹوں کے درمیان آپ صرف 1 گھنٹے کے لیے باہر گئی ہیں، یا دروازے کھڑکیاں کھلی رہ گئی اور گرم لو آ رہی ہے، تو آپ کے بچوں کے ابو تو 10-12-14 گھنٹے باہر رہ کر آپ لوگوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ایک شخص شام کو گھر پر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے بچے جو تھے وہ محلے میں کھیل رہے تھے، اور بڑا بری مٹی سے برا حال تھا، بال اٹے ہوئے تھے، مٹی ہو رہے تھے۔ اب بچے کبھی اس طرح باہر نہیں دیکھے تھے کھیلتے ہوئے، بڑا حیران ہوا کہ آج بچے ایسے گھوم رہے میرے۔ خیر اسی حیرانگی کے عالم میں جب گھر کے دروازے پر پہنچا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور کچرے کا جو ڈبہ ہوتا ہے گھر کے دروازے پر وہ بھی دروازے پر بکھرا ہوا تھا۔ اب یہ بڑا پریشان ہو کر گھر کے اندر داخل ہوا، جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ کپڑے جو وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، تولیا جو تھا وہ بھی پانی سے پچا کر وہ ادھر ادھر 2-3 تولیے بکھرے پڑے تھے۔ آگے بڑا غسل خانے کی طرف توجہ گئی تو پانی کا نل کھلا ہوا، پانی گر رہا تھا، فوراً جا کر اس نے نل بند کیا تو دیکھا ٹپ میں صابن بھی پڑا ہوا ہے، ٹوتھ پیسٹ بھی دیواروں پر لگا ہوا ہے۔ اب دل میں خوف ہوا کہ اللہ خیر کرے، بچوں کی امی کہاں گئی؟ فوراً کچن کی طرف گیا تو دیکھا کہ چولہا جل رہا تھا، اور صبح ناشتے وغیرہ کے جو برتن تھے وہ بھی جھوٹے پڑے تھے۔ اب بھاگ رہا کمروں میں، اس کمرے میں گیا تو دیکھا کہ ٹی وی کھلا ہوا ہے فل ساؤنڈ سے، الماری سے کپڑے نکلے ہوئے ہیں، دوسرے کمرے میں، تیسرے کمرے میں، جب آخری کمرے میں گیا تو دیکھا کہ بچوں کی امی بستر پر لیٹی ہوئی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اب یہ کھڑا ہو گیا اس کے پاس، جیسے ہی کھڑا ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے کتاب ہٹائی چہرے سے اور اپنے شوہر کو مسکرا کر دیکھا۔ اب یہ بڑا پریشان، کہنے لگا خیریت تو ہے؟ بچے باہر گلی میں کھیل رہے، مٹی سے ہٹے ہوئے، گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ کچرے کا ڈبہ بکھرا پڑا ہے، سارے کپڑے صحن میں اڑ رہے، پانی کا ٹپ پانی گر رہا ہے، صابن پڑا ہوا ہے اس میں، ٹوتھ پیسٹ دیواروں پہ لگا ہوا ہے،
صبح کے برتن بھی نہیں دھلے ہوئے, چولہا بھی جل رہا ہے, الماری سے کپڑے نکلے ہوئے ہیں, تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے, یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے مسکرا کر کہا کہ اصل میں وہ روز آپ آ کر کہتے تھے نا کہ تو سارا دن گھر میں کرتی کیا ہے, آپ رات کو آ کر جو مجھے کہتے تھے نا کہ تو سارا دن گھر میں کرتی کیا ہے, تو یہ آج جو نہیں کیا نا یہ سب تم کو نظر آیا ہے, یہ سارا دن یہی کرتی ہوں میں. تو یہاں شوہر کو بھی میں سمجھاؤں گا کہ ہم جو آ کر اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں نا تم سارا دن کیا کرتی ہو, ارے خالی کچن میں کوئی پلیٹ لینے جاتے ہیں نا, اور کچن کی جو گرمی ہوتی ہے تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر سوچے کہ یار میں خالی پلیٹ لینے آیا ہوں یہاں پر, اتنی گرمی لگ رہی ہے مجھے, یہ جو کھڑے ہو کر یہاں پکاتی ہے, میں چولہا جلاتا ہوں خالی میرا ہاتھ جل جاتا ہے, یہ چولہے کے پاس بیٹھ کر میرے لیے روٹیاں پکاتی ہے, یہ سالن گھمانا, سالن کی پتیلی اٹھا کر خالی میں دسترخوان پر لاؤں میرے ہاتھ جل جاتے ہیں, یہ پوری سالن کی پتیلی کو کیسے پکاتی ہوگی. یہ آج ایک رات کے لیے ہاسپٹل گئی, مجھے 2 بچے صرف ایک رات سنبھالنے پڑے, مجھے اپنی نانی یاد آ گئی ہے, یہ میرے بچوں کو کیسے سنبھالتی ہے سارا دن, میں 1 گھنٹہ رات کو بچے شور کرتے ہیں میرے سے برداشت نہیں ہوتا ہے, آپ بتائیں یہ سارا دن ان بچوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے. تو آپ جب تک میاں بیوی آپس میں محتاط نہیں ہوں گے, ایک دوسرے کے متعلق انڈرسٹینڈنگ نہیں کریں گے کہ شوہر جو اپنا کام کر رہا ہے یہ کام میں نہیں کر سکتی, یہ اس کا کمال ہے, جو میرے گھر کے لیے بچوں کی کفالت کے لیے سارا دن یہ کماتا ہے تو میں اس کا خیال کروں. پھر اسی میں ان کے حقوق, ان کے متعلق فضائل جو حدیثوں میں ہے کہ نیک بیوی کے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فضائل بیان کیے کہ یہ جو نیک سیرت مثالی بیوی یہ کون ہوتی ہے. علماء نے لکھا کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی نعمتوں کی شکر گزار رہتی ہے, یہ نہیں کہ کسی کو دیکھا کہ وہ اس کا شوہر اس کو کار میں گھما رہا ہے تو آپ اس کی کار دیکھ کر اپنے شوہر کو کوسنے دیں کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. وہ اپنی بچوں کو یا کوئی اچھے گھر میں رکھ رہا ہے, آپ کا گھر اگر کمزور ہے, کرائے پر ہے, چھوٹا گھر ہے, اور آپ اپنے بچوں کے ابو کو اس معاملے میں کہ ہمارا گھر تو اتنا سا ہی ہے, ارے آپ سوچیں آپ اپنے ابا کے گھر میں تو جھگی میں رہتی تھی, یہاں کم سے کم کوئی سیمنٹ کی چادر تو ہے, جہاں آپ رہتی تھی وہاں ہو سکتا ہے کھانے کو آپ کے مسائل تھے, آج کچھ تو بہتری ہے. یا چلو آپ کسی اچھے گھر سے تھیں لیکن آپ سے کمزور گھر میں بھی تو عورتیں رہتی ہیں, یعنی آج اگر کوئی کرائے کے گھر میں بھی رہتی ہو تو کئی ایسی بھی تو ہوں گی نا جن کو رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہوتا ہے, جھگیوں میں رہتی ہے, ایسے بھی تو ہیں نا. تو یوں شکر گزاری, نعمتوں پر شکر گزاری رکھیں. پھر اسی طرح اپنے شوہر کے احسانات کا انکار کر کے ناشکری نہ کریں, کیونکہ حدیث پاک میں ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عورتوں کے پاس سے گزرے تو حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچنا. ہم نے عرض کی کہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ممکن تھا کہ تم میں سے کوئی عورت طویل عرصے تک بغیر شوہر کے اپنے والدین کے پاس بیٹھی رہتی اور بوڑھی ہو جاتی, مگر اللہ تعالیٰ نے اسے شوہر عطا فرمایا, اس کے ذریعے مال اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا, اور اس کے باوجود جب وہ غصے میں آتی ہے تو کہتی ہے کہ میں نے اس سے کبھی بھلائی دیکھی نہیں ہے. نہیں, شکر گزاری. حدیث پاک میں شوہر کو خوش رکھنے والی عورت کو بہترین عورت قرار دیا گیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نیک عورت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر اس کا شوہر اسے دیکھے تو اپنے ظاہری اور باطنی حسن و جمال سے اس کو خوش کر دے, اچھی بیوی کی علامت. اور اسی طرح اچھے شوہر بھی ہونے چاہیے. اگر ہم کہیں کہ بیویاں ہی اچھی ہوں, سارے اخلاق ان میں ہی ہوں, تو شوہر میں بھی ہونی چاہیے. ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے گھر میں کچھ مسئلہ ہوا
تو اس نے سوچا کہ چلو فاروق اعظم سے اپنی بیوی کی شکایت کرتا ہوں۔ جب دروازے پر پہنچا تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ غصے کی حالت میں گفتگو کی آواز سنی ان کی۔ جب اس شخص نے ماجرا دیکھا تو یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، مگر امیر المومنین کے گھر میں بھی یہ مسئلہ ہے۔ کچھ عرصے کے بعد فاروق اعظم نے اس شخص کو بلایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے عرض کی کہ حضور میں تو آپ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، مگر آپ کے تو اپنے گھر میں ہی مسئلہ ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری بیوی کے مجھ پر چند حقوق ہیں جن کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں۔ نمبر 1، وہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے میرا دل حرام کی خواہش سے بچا رہتا ہے۔ دوسرا، جب میں گھر سے باہر ہوتا ہوں تو یہ میرے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ نمبر 3، میرے کپڑے دھوتی ہے۔ نمبر 4، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص بے ساختہ بول اٹھا کہ یہ تمام فوائد تو مجھے اپنی بیوی سے حاصل بھی ہیں، مگر افسوس کہ میں نے کبھی اس کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، اس کی کوتاہیوں سے درگزر نہیں کیا۔ آج کے بعد میں بھی درگزر سے کام لوں گا۔ تو چیک کیا جائے، ہم سب گیو اینڈ ٹیک، آپ اچھا دیں، اگر آپ اچھا نہیں دے سکتے اچھا بولیں۔ ہم گھر جائیں اور گھر جا کر مار دھاڑ شور شرابہ یہ ہماری عادت ہو، چڑچڑاپن، روکھا پن اور بالکل سپاٹ چہرہ، ایسا تو نہیں ہوگا نا، ایسا نہیں ہوگا۔ بالکل ایسا فریش گھر میں جائیں، اور اسی طرح گھر والوں کو بھی چاہیے کہ فریش اپنے گھر میں استقبال کریں، ایک اچھا ویلکم دیا جائے۔ رونا دھونا، شکوے شکایت کرنا یہ مسئلوں کا حل نہیں ہوتا، اور مرد کی اس میں بڑی اہمیت، بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنی بیوی کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے، کوئی مسلمان مرد یعنی شوہر کسی مسلمان عورت یعنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنی عورت کو نہ مارے جیسے غلام کو مارتا ہے، پھر دن کے آخر میں اسے صحبت کرے گا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے گھر میں اچھا ماحول دینا ہے۔ اگر نصیب کے ایسے بد اخلاق معاملات پیش آ گئے تو صبر کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کیا تو اللہ عز و جل اسے حضرت ایوب علیہ السلام کی مصیبت پر صبر کرنے کی مثل اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر عورت اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے فرعون کی بیوی آسیہ کے ثواب کی مثل اجر عطا فرمائے گا۔ تو حالات اچھے بنائیں، ماحول اچھا بنائیں، پیار محبت کا ایک اگر ماحول ہو، سبحان اللہ، یعنی واقعی جیسے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں تربیت کرتا ہے کہ ہم اپنے لیے بھی اچھے ہوں، اپنے گھر والوں کے حق میں اچھے ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گھر میں کیسا ماحول گزارتے تھے۔ ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہوا، کیا نبی پاک علیہ السلام گھر میں کام کرتے تھے؟ فرمایا ہاں، نبی پاک علیہ السلام اپنے نالین مبارک خود گانٹتے اور کپڑوں میں پیوند لگاتے، اور وہ سارے کام کیا کرتے تھے جو مرد اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ خالی حکم چلانے سے معاملہ سیٹ نہیں ہوں گے۔ گرمیاں ہیں تو ظاہر ہے پانی بھی بھرنا ہے، دیگر بھی معاملات ہے تو کچھ شیئرنگ ہونی چاہیے نا۔ ابھی سردیاں آئیں گی تو آپ کو رضائیاں چاہیے، تو کمبل چاہیے، تو سارے چاہیے، تو کبھی اٹھائیں بھی تو صحیح نا۔ اتنا بڑا گھر بنا کر دے دیا، صفائی کون کرے گا؟
تو گھر میں صفائی کریں. اتنے سارے مہمان آ گئے, برتن کون دھوئے گا؟ تو تھوڑا کچھ شیئرنگ ہونی چاہیے. آپس میں اس طرح کے معاملات کرنے سے انشاءاللہ گھر میں اچھا ماحول بنے گا. اور اگر آپ کا روب دبدبا ہے تو ٹھیک ہے. خلیفہ دوم امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت مزاج ہونے کے باوجود فرمایا آدمی کو اپنے گھر میں بچے کی طرح رہنا چاہیے, اور جب اس سے دینی امور میں کوئی چیز طلب کی جائے جو اس کے پاس ہو تو اسے مرد پایا جائے. سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عقل مند کو چاہیے کہ گھر میں بچے کی طرح رہے اور لوگوں میں مردوں کی طرح رہے. تو ہم بار بھیگی بلی بنے ہوئے ہوتے ہیں بالکل, اور گھر میں ببر شیر ہوتے ہیں, ایسے مار دھاڑ کریں گے کہ نہیں, گھر میں بچوں کی طرح رہنا ہے, پیار محبت شفقت سے, اور پھر سنتوں پر عمل کریں. ماشاءاللہ ایسے پیارے پیارے فضائل, سبحان اللہ, کہ عورت اگر شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے تو سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو بیدار ہو کر نماز پڑھتا ہے, اپنی زوجہ کو نماز کے لیے جگاتا ہے, اگر وہ انکار کرتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے. اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے, اپنے شوہر کو نماز کے لیے جگاتی ہے, اگر اس کا شوہر اٹھنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتی ہے. تو گھر میں نیکیوں بھرا ماحول یہ بنایا جائے. گھر کی بات باہر نہ لائی جائے, گھر کی بات باہر نہ لائی جائے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب راز یعنی پیٹ کے مضبوط آدمی کا نکاح ہوا, مگر میاں بیوی میں فقدان ہوا. کسی طرح اس کے دوست کو اس کی بات کا بھنک ہوئی کہ گھر میں کچھ نا اتفاقی ہے. پوچھا تمہارے گھر میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس آدمی نے کیا کہا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اتنا کم ذات نہیں کہ گھر کی بات کسی کو بتاؤں. بات آئی گئی ہو گئی, یہاں تک کہ طلاق ہو گئی. جب اس کے دوست کو پتا چلا, وہ کہا کہ اب تو تمہاری بیوی نہیں رہی, مسئلہ کیا تھا؟ اس سمجھدار شخص نے جواب دیا اب تو میرے لیے گویا غیر عورت ہو گئی, میں غیر عورت کے متعلق کیوں بات کروں. یعنی بات کو پی جائیں. یہ جو ڈھول بجاتے ہیں نا, دوستوں میں بھی بیٹھ کر ایسے عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے گھر کی باتیں کرتے ہیں, اور ایسی نادان عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے گھر کی باتیں غیر عورتوں سے کرتی ہیں. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے اور ہماری آپس کی محبتیں پیار عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, مدنی چینل دیکھیں گے, مدنی مذاکرے دیکھیں. امیر اہل سنت کی یہ ساری باتیں الحمدللہ اس میں تربیت کے مدنی پھول ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر فاطمہ یا الہی, ایمان پر فاطمہ یا الہی, ایمان پر